بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں پارے میں سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ بظاہر دنیاوی زندگی کا علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرہ ہم غافلون، وہ آخرت سے غافل ہیں۔ ان دو آیاتوں کے اندر کچھ کافروں کی کمیاں بیان کی گئی ہیں، ان کو ابھی سمجھ کر غور فرمائیں گے کہ کیا وہ کافروں والی باتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا معاذ اللہ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ نے ان کا جواب دے دیا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اچھا، آج کل بھی کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اس پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلاف بھی نہیں ہے اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے۔ اگر ہمارا خالق و مالک بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو اس لیے پختہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کافر لوگ بظاہر دنیاوی زندگی کو تو جانتے ہیں، وہ کیسے؟ انہیں کاشتکاری کا پتہ ہے، کس وقت بیج بونا ہے، کس وقت کٹائی کرنی ہے، کس وقت پانی لگانا ہے، تو اس طرح تجارت کیسے کرنی ہے، اور فلاں چیز کس موقع پہ لے کے رکھنی ہے، اس کے اندر نفع ہو سکتا ہے، اور کس وقت لیں گے تو اس میں نقصان ہوگا۔ تو اس طرح دنیاوی باتوں کو روزی کمانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگ تو اچھی طرح باتیں جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر کمی ہے تو وہ آخرت کے بارے میں ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہیں، اخروی جو حالات ہیں ان کے بارے میں ان کی فکر نہیں ہے۔ آخر موت آنی ہے، قبر آنی ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے یہ غافل ہیں۔ کون؟ کافر۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا مسلمانوں کے اندر تو ایسی حالت نہیں پائی جاتی؟ یقیناً پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، ہماری یہ مسجد کتنے لوگوں سے آباد ہے، کتنے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن
نیچے بھی لوگ اوپر بھی لوگ، یہ مسجد کا حال بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آخر یہ سارے محلے دار ہی ہوتے ہیں نا، تو اگر جمعے پہ مسجد بھر جاتی ہے تو آگے پیچھے کہاں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے محلے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نماز سے غفلت کرنا، روزے سے غفلت کرنا اور صرف پیسہ کمانے کے چکر میں لگا رہنا، یہ کیا ہے؟ کافروں کے طریقے پر عمل ہے۔ اور اس طرح یہ لوگ جو کافر تھے وہ دنیاوی چکروں میں رہتے تھے اور آخرت کے بارے میں نہیں کچھ سوچتے تھے، لیکن آج مسلمانوں نے انہی کافروں والا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ 20 گھنٹے کماتے ہیں لیکن دکان پہ بیٹھے رہیں گے، گاہک نہیں بھی ہوگا، آپس میں گپیں بھی مارتے رہیں گے، اذان بھی کان تک آئے گی لیکن مسجد کی طرف جانا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے اگر دکان چھوڑ کے جائیں گے گاہکی خراب ہوگی، گاہک خالی چلا جائے گا، آئندہ ہمارے جو دکان کی روٹین ہے یہ خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ یقین تو یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہے، چاہے ہم مسجد میں ہوں چاہے ہم گھر میں ہوں۔ یقین جانیے اگر بندے کا پختہ عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ جیسے بندہ سوچتا ہے ویسے کر دیتا ہے۔ بادامی باغ میں ایک میرے دوست ہیں اور بڑے ہی میرے گہرے دوست ہیں، کس لحاظ سے کہ وہ میرے ساتھ مل کے دین کے کاموں کے اندر میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ نام ہے ان کا حاجی محمد ارشد صاحب۔ ان کا کہنا ہے ایک دن ایک گاہک آیا، 4 لاکھ روپے کا اس نے سامان لینا تھا، اس نے بتایا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی نماز کا ٹائم ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں نماز پڑھ لیں، نہیں تو پہلے آپ کو سامان نہیں مل سکتا۔ میں نماز پڑھنے کے بعد جب دکان پہ پہنچا دیکھا کہ وہ گاہک چلا گیا ہے، دل پہ ویسے بہت افسوس تو ہوا کہ اتنا بڑا گاہک میرا اور وہ خالی چلا گیا اور اس طرح میرے سے سامان لے کے نہیں گیا۔ دوسرے تیسرے دن پھر وہی شخص دوبارہ آیا، پھر بھی میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے مال دے دے، میں نے کہا نہیں پہلے نماز پڑھوں گا، لینا ہے تو نماز کے بعد لینا، نہیں تو آپ چلے جائیں۔ تو ان کا کہنا ہے نماز پڑھ کے میں گیا تو میری دکان پہ وہ گاہک بیٹھا تھا، 4 لاکھ روپے کا اس نے مجھ سے سامان لیا۔ تو دیکھیے یہ ان کا یقین تھا، میرے رب نے میرا رزق لکھا ہے جو مجھے مل کے رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ تمہارا نصیب کسی اور کے پاس جا نہیں سکتا، کسی اور کا تمہارے پاس آ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ نماز ہمارے اوپر فرض، روزہ ہمارے اوپر فرض اور زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض، یہ فرائض اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان دنیاوی کاموں کے اندر تو مصروف رہتے ہیں، پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ کافروں کا کام ہے، مومن مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام، مومن کا کام ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اور اپنی قبر کو یاد رکھنا ہے اور اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ موت کو کس قدر ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمت ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث تھے۔ ایک دن حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے، کجاوے پر بیٹھے ساری رات روتے رہے۔ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ بلا کوئی گناہ تو نہیں ہوا آپ سے؟ تو آپ ساری رات روتے رہے۔ کہا یقیناً میرے سے گناہ نہیں ہوا، لیکن میرے رونے کی اس وقت وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایک ہمارا استاد تھا جو کعبہ شریف میں بیٹھا پڑھاتا تھا اور کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ جھاڑو بھی دیتا تھا، علم دین بھی لوگوں کو سکھاتا تھا اور 40 سال تک اس نے کعبہ شریف میں بیٹھ کے دین کی خدمت کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا
اور فرشتہ عزرائیل علیہ السلام جب اس کی روح قبض کرنے آئے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ ہمارا استاد جس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں لوگ دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ میں اسی صورتحال کو دیکھ کر روئی جا رہا تھا۔ وہ تو ہمارا استاد جس نے 40 سال کعبہ شریف میں بیٹھ کے خدمت دین کی، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو میرا کیا حال ہوگا؟ وہ حضرت سفیان سوری کہتے ہیں بیل کو۔ آپ ایک دن مسجد میں آ رہے تھے تو عدم توجہ سے پہلے بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں مسجد میں رکھ لیا، غیب سے آواز آئی اور ڈھگے وہ بیل ہمارے گھر میں ابھی تک تمہارے ہاں جو ہے داخل ہونے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس طرح آپ کا لقب سوری پڑ گیا۔ تو اس لیے حضرات گرامی اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تو سوچنے کے بعد پتہ چلے گا بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت سے غافل ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج سے 3-4 سال پہلے ایک مسجد میں تھا، ادھر ایک صاحب اعتکاف کے لیے تشریف فرما رہے۔ ایک دن مجھ سے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتاؤ کوئی بندہ باوضو لیٹرین میں چلا جائے، قضائے حاجت کر کے واپس آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوا، پھر وہ لیٹرین میں چلا گیا، قضائے حاجت کی، باہر آ گیا، چونکہ وضو تو اس نے پہلے کیا ہوا تھا، پھر وہ لیٹرین میں چلا گیا، اب باہر آنے کے بعد دوبارہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں اتنی ہماری دوری دین سے۔ یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی شاید پتہ ہوگا کہ لیٹرین میں جانے کے بعد بندہ چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کرے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس صاحب کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 40 سال۔ 40 سال والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لیٹرین میں باوضو بھی جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو آج کل عام طور پہ پائی جاتی ہے، کسی سے کوئی بچی یا بچہ لے کے پال لیتے ہیں، پالنے کے بعد نام پالنے والا ولدیت میں اپنا لکھواتا ہے۔ مثلا زید کا بیٹا یا بیٹی تھی، اس سے میں نے لے لی، چلیں جی میری اولاد نہیں، الحمدللہ میری اولاد ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں، اولاد نہیں ہے چلو بیٹی ہے بیٹا ہے پال لیں گے، ثواب بھی ہوگا، چلو ہماری اولاد نہیں ہے کوئی دلی سکون بھی ملے گا۔ تو اس کے بعد بے فارم بنوائیں اور سکول میں داخل کروائیں، کہیں پہ بھی موقع نام اس بچے یا بچی کا لکھوانے کا آئے تو بجائے اس کے اپنے اصل باپ کے، وہ جو پالنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام ولدیت میں لکھوا دیتا ہے۔ تو آیا کیا یہ درست ہے؟ نہیں ہے درست۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ فرماتا ہے ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے پلنے والے بچے کا نام لکھتے ہوئے ولدیت اپنی لکھ دیتا ہے اور اس بچے کو بھی یہی بتاتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں اور یہ میری بیوی تیری ماں ہے، اس صورت میں وہ بچہ جب اپنے اصلی باپ کی بجائے اس پالنے والے شخص کا نام لے گا دوسروں کے سامنے کہ یہ میرا باپ ہے، اس صورت میں کیا نقصان ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی اور کو اپنا باپ سمجھ کے اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کو پالنے والے کو اپنا باپ کہتا ہے، ایسے شخص پر اللہ جنت حرام کر دیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے بچے پالے ہوئے ہیں، نام اپنا لکھواتے ہیں یا لکھوایا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ اب یہ ہے
کہ نام اب بھی کٹوا کے شناسی کارڈ کے اوپر بے فارم کے اوپر نام کٹوا کے اس کے اصلی باپ کا نام لکھوائیں۔ کیوں؟ مرنے کے بعد وہ بچہ یہی کہے گا لوگوں کو، بلکہ عدالت میں جا کے یہ دعویٰ کرے گا یہ میرا باپ تھا، یہ اس کی جائیداد تھی، یہ میرے سے چھیننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وراثت مرنے والے کے ورثاء کو ملتی ہے، یہ جس کو پالا گیا ہے یہ تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ وہ بیٹا ہے نہ وہ بھائی ہے کہ اس طرح اس کو وراثت سے حصہ ملے۔ تو اس طرح بعد میں وہ وراثت کا جو حقدار ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ وراثت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرف بھی ہمیں ضرور توجہ دینی ہوگی۔ دین سے دوری کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات جو ہیں ہم مول لے لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کافروں والی حالت کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ دنیا کی طرف توجہ کم، آخرت کی طرف زیادہ توجہ۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور سمجھدار وہ ہے جس کو قبر کی فکر ہے، جس کو میدان محشر کی فکر ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں سمجھدار بنیں، کافروں کی فہرست سے نکل کر مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں، تو اس صورت میں ہر قسم کی غفلت سے بچ کر ہمیں آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل توفیق عطا